پھر نبی علیہ السلام جب مزدلفہ پہنچے تو وہاں سواری سے اتر کر خوب جو ہے کامل وضو کیا، پھر عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، اور پھر جب رات کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، سو گئے۔ مزدلفہ کی رات آپ نے آرام فرمایا۔ اس میں علماء نے لکھا کہ اگلے دن بہت سارے کام تھے، آپ نے آرام بھی کیا اور امت کے لیے بھی آسانی فراہم کر دی کہ بھئی یہ تھکے ہوئے ہوں تو یہ آرام بھی کر سکتے ہیں، تاہم کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو تہجد پڑھنے کی گنجائش موجود۔ اب اگلا دن جو ہے، اب یہ کون سے 2 دن گزرے ہمارے؟ 8 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کو یہ حج کا پہلا دن تھا، ایک کام تھا مکہ سے مینا آنا۔ 9 ذوالحجہ کو 2 کام، مینا سے عرفات جانا اور عرفات سے مزدلفہ آنا۔ حج کا ایک دن، پہلا دن ایک کام، دوسرا دن 2 کام۔ اب نبی علیہ السلام مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ میں نبی علیہ السلام نے اس دن جو فجر کی نماز ہے وہ روٹین سے ذرا جلدی پڑھی، لیکن فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، جب فجر کا وقت داخل ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، تو آپ نے جلدی جو ہے وہ فجر کی نماز لیکن فجر کے وقت میں پڑھی۔ وہاں یہ بہت معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلدی ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے۔ تو علماء نے فرمایا جب مکہ سے نکلنے لگو تو ٹائم نوٹ کر لو کہ فجر کا وقت کیا ہے، اس کے 5-6 منٹ بعد، 7 منٹ بعد نماز پڑھو، تاکہ ہر طرح سے آسانی ہو جائے۔ اور آج کل تو وہ جو کلاک ٹاور بنا ہے وہ مزدلفہ سے نظر آتا ہے، اذان ہوتی ہے نا تو وہ اس کی لائٹیں چلتی ہیں، وہ مزدلفہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم اپنا اہتمام کریں، اس پر نہیں رہنا، اپنی جو ترتیب ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ تو فجر کی نماز نبی علیہ السلام نے جلدی پڑھی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وقوف مزدلفہ فرمایا۔ وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کے بعد ہے، رات کا قیام وہ الگ چیز ہے، جو وقوف مزدلفہ کا واجب ہے یہ فجر کے بعد ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ جو ہے وقوف فرمایا، خوب دعائیں کی، اور جس وقت نکلنے کا وقت تھا نا، یہاں پر پھر نبی علیہ السلام نے امت کو سبق دیا کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مشرکین، مزدلفہ سے مشرکین جو ہیں، یہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد جب سامنے سبیر پہاڑی کے اوپر روشنی تیز بلند ہو جاتی تھی اس وقت نکلا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مشرکین کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے روانگی اختیار فرما لی۔ جگہ جگہ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ یہاں مزدلفہ میں ایک اور معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ محبوب آپ مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن یہ جو اس وقت کا آپ کا مسکرانا ہے، عمومی طور پر آپ اس وقت پہ تو نہیں مسکراتے۔ مزاج سناش جو لوگ ہوتے ہیں نا سفر میں ساتھی، وہ پہچان لیتے ہیں باتوں کو، یہ آپ کا مسکرانا اس وقت کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں ایک دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا تھا ساروں کو معاف کر دیا، ظالم کو میں نے معاف نہیں کیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نا ایک بات کہہ رہا تھا، اللہ آپ مظلوم کو جنت سے اتنا عطا کر دیجئے، اپنے پاس سے اتنا عطا کر دیجئے کہ وہ راضی ہو جائے اور ظالم کو معاف کر دیجئے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست پیش کر رہا تھا، لیکن عرفات میں میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور مزدلفہ میں اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ جب شیطان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ واویلا کرنے لگا، رونے لگا، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا۔ میں نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو اس کیفیت پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔